السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز امت مسلمہ کے نوجوانوں، رات کے اس پہر میں آپ سے مخاطب ہوں ایک انتہائی اہم پیغام کو لیے ہوئے۔ میں اس وقت بلکہ میں تو تقریباً پوری زندگی میں سفروں میں ہوں، لیکن آج کے دن کا اور رات کا سفر میرا ایک طویل سفر ہے۔ یقین مانیے میں نے ایک جلسے سے دوسرے جلسے تک کوئی 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر ہے، اور یہ انتہائی قلیل مدت میں نے کرنا ہے۔ میں اس وقت پاکستان کی ایک مشہور ترین موٹر وے سے گزر رہا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یقین مانے انتہائی دکھی دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اس وقت 13 اکتوبر 2023 14 اکتوبر 2023 میں بدل چکی ہے۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے قبلہ اول فلسطین پر کیا بیت رہی ہے، اور فلسطینی مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ایک نیند کی چادر پہن کے سوئی ہوئی ہے۔ اسلامی حکومتیں، اسلامی جتنے ممالک، وہ خاموش ہیں۔ یقین مانیے آج قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے ساتھ حماس، جو مسلمانوں کی اسرائیل میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے سربراہ نے بات بھی کی ہے، وہاں کے حالات بھی بتائے ہیں۔ وہاں پر 500 سے زائد مسلمانوں کے بچے شہید ہو گئے ہیں، بلکتے بچے۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں نا، قسم سے بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ آپ وہ تصاویر دیکھیں نا، کسی کا کون سا عضو کٹا ہوا ہے اور کسی کا کون سا، تو وہاں یہ حالات ہیں۔ ہمیں ایز اے مسلم ان کی کیا مدد کرنی چاہیے؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے، میں 1-2 دن سے بڑا سوچ رہا ہوں۔ یقین مانیے میں اس کے کچھ حل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ دیکھیے، یہ میکڈونلڈ جو مشہور ترین ایک برانڈ ہے دنیا کا، یہ انہوں نے 4000 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ خوراک تیار کرنی ہے، اور اسرائیل کے ان قاتل فوجیوں کو جا کے مفت فراہم کرنی ہے جو فلسطین اور قبلہ اولیٰ پہ بمباری کر رہے ہیں، جو آپ کے اور میرے مسلمان بھائیوں کے بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے اس وقت تو ہر قسم کی وہ اصول توڑ کے رکھ دی ہیں۔ اس نے بمبارمنٹ کی ہے، کیا نام ہے اس پر، ہسپتالوں پر بھی، اور اس نے بمباری کی ہے یقین مانیے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے سکولز پر بھی، بچوں پر بھی۔ آپ حیران ہو جائیں، یقین مانیے دل دکھ جاتا ہے۔ یہ تو کیا اس نے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے رکھ دی، اور پوری دنیا کفر اس کے ساتھ ٹھہر گیا ہے۔ آج امریکہ اپنے فوجی لے کر وہاں ٹھہرا ہے۔ کیا ہمارے ملک پاکستان کو، کیا ہمارے سعودیہ کو، کیا ہمارے دبئی کو، کیا ہمارے قطر کو، کیا ہمارے افغانستان کو، تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر اپنی اپنی فورسز فلسطینی مسلمانوں کے لیے نہیں اتارنی چاہیے؟ ایک تو اس مطالبے کی بات کریں کہ حکومت وقت اس پر ایکشن لے، اور دوسرا آج کے بعد میکڈونلڈ ہو، KFC ہو، یا کچھ اور چیزیں ہوں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ یقین مانیے کھانے ہمیں ضرورت نہیں ہے، آگ لگائیں اس کھانے کو۔ جتنے اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ میں یقین مانے نیسلے کا پانی پیتا تھا، لیکن پیتا تھا، پیوں گا نہیں انشاءاللہ، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اسرائیلی مصنوعات ہے، یہ پیپسی ہے، یہ کوک ہے، یہ مرنڈا ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ اسرائیلی مصنوعات ہے، یہ لیز ہے، یہ اسرائیلی مصنوعات ہے، یہ میکڈونلڈ ان کو دے رہا ہے، یہ KFC ان کو دے رہا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ نیسلے کی بوٹلز ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہم جو ایک بوتل خریدتے ہیں 100 روپے کی، 2 گولیاں کلاشنکوف کی اس سے آ سکتی ہیں، اور وہ یہ 2 گولیاں لے کر وہاں کسی مسلمان بچے کے سینے میں اتار دے، آپ اور ہم تو وہاں شریک ہو گئے نا، ہم کیا کریں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں ایک انتہائی اہم کام ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہر وہ اس کی پروڈکٹ جس کے بارکوڈ کے شروع میں 729 کا لفظ آتا ہے، وہ اسرائیلی مصنوعات ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ نیسلے کا پانی ہے، کوئی اور پانی پی لیں گے، ہم نہیں پئیں گے ایکوافینا والا پانی، وہ بھی نہیں کا ہے، نیسلے والا وہ بھی نہیں کا ہے، نہیں پئیں گے پیپسی، نہیں پئیں گے کوک، نہیں پئیں گے مرنڈا، نہیں پئیں گے ہم 7 اپ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟
ہماری اگر اس سے ہاضمہ خراب ہوتا نا کل کا آج ہو جائے، لیکن میرے پیسوں سے اسرائیلی وہاں پر گولیاں اور بارود اور ایمونیشن لے کر تو میرے مسلمان بچوں کے اوپر نہ چڑھیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کو روکو، اگر آپ نہیں روکو گے تو کل آپ بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائے۔ میں رات کے اس لمحے میں ایک طویل ترین سفر کے دوران ایک جگہ رکا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ کچھ دیکھیں، کل ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہماری جتنی طاقت ہے ہم اپنی طاقت کو بروئے کار لائیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، یقین مانیے حدیث پاک پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ حدیث پاک میں اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اس وقت کا شام یہ بیت المقدس تھا، کیونکہ شام آج ملک چھوٹے، اس وقت تو لبنان اور اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ فلسطین، اور اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، اردن، یہ سارے ملک شام کہلاتے تھے۔ تو فرمایا جب یہ فلسطین اور شام میں فساد پھیل جائے گا نا تو پھر امت میں خیر اٹھا لی جائے گی۔ آج ہم اس موقع پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو پہلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوراً مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ میرے جتنے دوست ہیں میرے جلسوں میں بلانے والے، میں انہیں کہتا ہوں آج کے بعد نیسلے نہ لیں، کوئی اور پانی کی بوٹل بھی تو مل سکتی ہے، اپنی پاکستان کو فروغ کریں تو یہ لائیں۔ دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آئی ڈیز کو فلسطینیوں کے حق میں بولنے پر، اپنے پیکیجز کو، اپنے واٹس ایپ کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے گروپس کو، اپنی فیس بک کو، یوٹیوب چینلز کو، اس کے لیے جتنا ہو سکے آگے چلائیں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آگے تک آواز پہنچائیں۔ میری یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس کو مزید آگے پھیلائیں، ساتھیوں تک پہنچائیں، ایک ایک دوست تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، گھروں میں نماز پڑھیں، بیٹھ کر نوافل پڑھیں، نوافل فلسطینیوں کے لیے پڑھیں، دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مائیں بہنوں کو کہیں، بیٹیوں کو کہیں، بچوں نابالغ بچوں کے ہاتھ اٹھوا کر دعا کریں۔ اور آج تو قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر ہماری سرحدیں کھول دی جائیں اور اگر ہمیں راستہ دیا جائے تو مسلمان فلسطین میں خود جا کر اسرائیلی سورماؤں کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانیے آپ حضرات بھی اس پر آگے چلیں، اس پیغام کو لے کر آگے چلیں، ہم سب چلیں۔ آج ہم ویزاز کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں، ہم پاسپورٹ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یو این کی سرحدات وضع ہو چکی ہیں، ہم نہیں چل سکتے آگے، جائیں گے بھی تو ہم آگے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوئی بھی لے کر نہیں جائیں گے، لیکن من حیث القوم اپنی حکومتوں پر پریشر ڈال سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کے حق میں بول سکتے ہیں تاکہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہم پکڑے نہ جائیں۔ تو میرا درد دل تھا جو میں نے آپ بہن اور بھائیوں سے شیئر کیا ہے، امید ہے آپ میرا یہ پیغام اور میرا درد دل اور فیلنگز آگے دوستوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کفار کے جھنڈوں کو نیچا کر دے، ان کے جہازوں کو پانیوں اور فضاؤں میں پاش پاش کر دے، ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، اور اللہ علیہ السلام کی مدد فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔